بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ جھکتا نہیں ہے یہ سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا۔ ناظرین، 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، خیمے سے باہر نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر یاد دلایا جو وہ اقتدار اور طاقت کے نشے میں بھول بیٹھے تھے کہ وہ کس کے نواسے اور کس کے بیٹے ہیں، اور اس لیے بھی کہ انہیں یزیدی لشکر میں اپنے 4 غلام نظر آ رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بات ابھی مکمل ہی کی تھی کہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا کہ آن کی آن میں انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور لشکر یزید سے نکل کر ماں، اپنے بھائی، غلام اور بیٹے کے لشکر حسینی میں شامل ہو گئے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں وفاداری اور شجاعت کی وہ جوہر دکھائے کہ حق غلامی ادا کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ضبط کا امتحان تھا۔ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شہزادے کو اٹھایا تھا۔ 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے ننھے وجود کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ کمسن عزیزان زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ قاسم ابن حسن جان حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اعضاء کو یکجا کیا تھا۔ جان سے عزیز بھائی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بازوؤں کو سمیٹا تھا۔ 72 افراد کی شہادت کے بعد پھر بھی عزم اور ارادے میں وہی پختگی، وہی حوصلہ جس نے ظالم کی بیعت کو گوارا نہیں کیا۔ زمین پر لرزہ طاری تھا کہ وہ اپنے سینے پر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کا خون گرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک جام شہادت نوش کرتے چلے گئے۔ اب کتاب وفا کی تکمیل ہونے والی تھی۔ کتاب وفا کا سب سے اہم باب میدان میں جانے کو تیار تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام سب کو الوداع کہہ کر خیمے سے نکلے اور آخری حجت قائم کرتے ہوئے دوبارہ اپنا تعارف کروایا، اس لیے تاکہ بعد میں یزیدیوں کو ہیلے بہانے تراشنے کا موقع نہ ملے۔ فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی تھی۔ امام اعلیٰ مقام رضی اللہ تعالی عنہ تنہا لڑتے رہے۔ دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ برابر مقابلہ کرتے رہے، لیکن بلا آخر زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گر کر نماز عصر ادا کرتے ہوئے سجدہ ادا فرمایا۔ یہ سجدہ وہ سجدہ تھا جس نے اسلام کو دوبارہ جلا بخشی۔ شمر ذی الجوشن نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سجدے میں دیکھا تو اسی حالت میں اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سجدہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ معبود بس ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب خدا کے دعوے جھوٹ ہیں۔ اس ایک سجدے نے ظاہری اور باطنی تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اقتدار کے بت نے یزید اور یزیدیوں کو اندھا کر دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ آسمان و زمین پر گہرا سکوت طاری تھا۔ وقت کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ حق اپنے نئے انداز سے جیت گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقصد کو پا گئے۔ سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئے اور یزید کو شکست فاش ہوئی۔ وہ اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہوا، کیونکہ جنگ جیتتا وہی ہے جو اپنے مقصد کو پا لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ باطل جتنا بھی زور آور ہو جائے، حق کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکتا۔ عجیب جنگ تھی جس میں ظالموں کی تلواروں کو توڑا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سوکھے گلے سے باطل کی تلوار کو توڑ کر رکھ دیا، حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اب یہ آواز اذان حق کی صورت میں قیامت تک